ایک دن پہلے اپنے پروگرام کے اندر یہ ایشو ڈسکس کیا تھا کہ افغان حکومت کا، اشرف غنی حکومت کا ایک وفد جو ہے وہ دوحہ میں مذاکرات کے لیے پہنچا ہے، اور انہوں نے اگرچہ وہ گلے شکوے کر کے گئے ہیں لیکن وہ مذاکرات کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا پچھلی دفعہ چونکہ طالبان اپنی جگہ پہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے تو اس لیے ہمارے بات چیت آگے نہیں بڑھی۔ وہ وقت پہنچ گیا، لیکن آج ان کے مذاکرات شروع ہونے کی کوئی خبر، کوئی جھلکی، کوئی ٹکر ہمیں کم از کم الجزیرہ سے نہیں ملا تو باقی کس سے ملنا تھا؟ الجزیرہ بھی دوحہ سے ہی اپ لنک ہوتا ہے یا وہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اگر اس سے نہیں ملنا تو پھر کس سے ملنا تھا؟ برگیڈی صاحب، آج جو ہے وہ وفد پہنچا، آج مذاکرات ہونے تھے طالبان کے اور افغان حکومت کے، اشرف غنی حکومت جو ہے وہاں پہ۔ میں پروگرام میں بیٹھنے تک دیکھ رہا تھا کہ کوئی خبر نہیں تھی اس حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خبر کا جو کریڈٹ ہے وہ جناب قمر باجوہ صاحب کو دیا جا رہا ہے، ہمارے سپہ سالار کو دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ میٹنگ پاسبل کی ہے۔ ہم کوئی بھی موو کرتے ہیں پیس کے حوالے سے تو اس میں کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے، جسے کہنا چاہیے نا۔ کل پھر چین کے وزیر خارجہ، پاکستانی وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ کی آپس میں ایک سہ ملکی ملاقات بھی ہوئی ہے ورچوئل، وہ ساری اس حوالے سے ہے۔ تو کیا کتنی آپ کو توقع ہے کہ ہم کوئی نکال پائیں گے وہاں سے، یا طالبان اور افغان حکومت کوئی نکال پائے گی وہاں سے کوئی امن کی راہ؟ بہت بہت شکریہ رضی صاحب۔ اصل میں دو تین ٹینجنٹ ہیں جس کے اوپر، یا دو تین ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک آپ نے انڈیکیٹ کیا پاکستان، دوسرا چائنا کی جو ان کے جو فارن منسٹر نے چیئر کی ہے کانفرنس کا، تیسری ایک نیٹو کی کانفرنس برسلز میں ٹیوزڈے کو وہ بھی ہوئی تھی، جس کا موڈ پوائنٹ جو تھا وہ افغانستان کا پیس پروسیس ہی تھا۔ اور اس سے سب سے میرے خیال ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ موحد یوسف کی جو ملاقات ہوئی امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، وہ اپنے ہم منصب سے اپنے منصب میں ملے وہ، اور وہ کوئی ان کی جو ملاقات ہے وہ 5-6 گھنٹے کے قریب چلی۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوا، جو ان کی زبانی، موحد یوسف کی زبانی جو اس کا اگر آپ کٹس نکالیں تو وہی آتا ہے کہ وہ دو چیزوں پہ امریکنز کو ری ایمفسائز کرتے رہے۔ ایک تو یہ کہ جی جو ہریڈ اپ وڈرال ہے وہ خطے کے لیے بہتر نہیں ہے، اور تو آپ ایک آرڈرلی قسم کا کام کریں، اور آرڈرلی قسم کا کام کرنے کے وڈرال سے ہٹ کے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم سیٹ اپ کر کے جائیں کہ افغانستان کے اندر وہ جو خانہ جنگی کی یا آپس میں جو لڑائی کی کیفیت ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور اس کے ذریعے کیا ہوگا، اس کے ذریعے ایک تو افغانستان کی سیکیورٹی تو متاثر ہوگی، لیکن ہمارے ہاں جو انفلکس آئے گا اس ریفیوجیز کا، وہ چونکہ اب دو چیزوں سے اس پہ کرٹیل ہو گیا، اور اس کے بعد بہت بڑی پرابلم پیدا ہوگی جو میں فورسی کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے افغان پاکستان بارڈر کے اوپر باڑ لگانی شروع کر دی ہے۔ اب وہ والا سسٹم جو پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے کراسنگ اویلیبل۔ نیچرلی اگر کراسنگ کے پار آ کے کوئی افغان مہاجرین بیٹھ سکتے ہیں اور یا وہ ہو جاتے ہیں یا کراسنگ پوائنٹ سے کراس کرنا چاہتے ہیں، تو سیکیورٹی کے حساب سے جو افغان گورنمنٹ کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور دنیا کی ایجنسیز کا رول رہا ہے وہ اس کو سیبوٹاج کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا فائر وہاں پہ، گزشتہ 2 ہفتے میں ادھر سے فائرنگ بھی ہوئی ہے جی، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کانسٹنٹ۔ تو اگر اس کے ان افغان مہاجرین پہ فائر ہو جائے گی تو ایک اور کٹا کھل جائے گا، ایک اور چیز جو سامنے آ جائے گی۔ اب یہ چیزیں جو پاکستان نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اب اس کا کیا کنکلوژن آپ دیتے ہیں؟ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو نیٹو کے نیٹو کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر ایک میں اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی جو افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں دے آر ویری ویک، وہ بہت کمزور ہیں، وہ افغانستان کی سیکیورٹی کو سنبھال نہیں سکتی ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کے ذریعے ہم ان سیکیورٹی فورسز کی لاجسٹیکلی بھی اور آپریشنلی بھی مدد کرتے رہیں۔ اب وہ لاجسٹک اور آپریشن مدد کس طرح ہوگی، اس کے اندر پچھلے دنوں پاکستان میں بڑا بات چیت ہوتی رہی، جب آپ نے کہا کہ پاکستان کچھ بیسز دے رہا ہے، لوگوں نے کہا، آپ نے نہیں کہا، یہ سامنے آئے کہ بیسز دے رہا ہے یا ایریل روٹ دے رہا ہے، بہت زیادہ یہ خبر آئی۔ اور 2001 کا ایک معاہدہ تھا جس کو ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے ڈسکشن میں اس پہ پوائنٹ اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ وہ معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت جو ہے پاکستان کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر وہ پاکستان آج ڈینائی کر بھی چکا ہے،
لیکن نیٹو کی جو اسٹیٹمنٹ اس کے اندر اب یہ یو ہیو ٹو سی ان دی اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ کیا پاسبل ہے. تو پاکستان کے اوپر دو طریقہ کار سے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, تین طریقے. ایک ہے جو وڈرال ہو رہا ہے اور مطلب ہے اب پہلے انہوں نے سپٹمبر کہا تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا جو ان کا نیشنل ڈے ہے 4 جولائی تک وی ول کمپلیٹ آر وڈرال. اور ابھی کوئی 17 C-17 کا لوڈ ہے انہوں نے بھیجا ہے, اور اس کے بعد کوئی 13,000 kg کا کوئی 30,000 کا جو ہے ڈیفینس اکوپمنٹ ہے جو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے دیا. اور سانو دے جاؤ یار, تباہ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی اونے پہنو 14,000 مختلف چیزیں ہیں جی ہاں, تو کوئی اونے پہنو ہمیں بھیج دو یار, اس میں کون سی ایسی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ تو کھڑے ہیں, ہمارے پاس ہی آنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اب یہ جو چیزیں یہاں پہ جو وہاں افغانستان کے اندر پیدا ہوں گی, پاکستان کے جو ٹاکس یہ ری ایمفائز. اور اگر یہ ودرال وداؤٹ ریچنگ این ایگریمنٹ ہوا, جو ایگریمنٹ آپ نے کہا جو آج میٹنگ ہو رہی ہے, اور وہاں پہ کوئی ابھی طالبان نے ویسے انڈیکیشن دی ہے, ان کے ترجمان نے بیان نہیں دیا, لیکن ایک انڈیکیشن وائڈ سی آئی ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اپنا ایک لاہے عمل جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں. ساتھ نہیں کال کی ہے بریگیڈیئر صاحب, تبصرہ ختم کر دیں. بھٹی صاحب, آج وفد, میں نے اس لیے آج یہ موضوع رکھا کہ کل کا وفد پہنچ گیا ہوا ہے افغان حکومت کا دوحہ کے اندر, اور مذاکرات کی آج میز سجنی تھی. لیکن میں الجزیرہ اور دوسرے چینل دیکھ رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی خبر نہیں تھی کہ جو وہ فائل نہ کرتے نا, لیکن وہاں پہ بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے. وہاں پہ یہ خبر مجھے ملی کہ 4 جولائی تک, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کنفرم فرمایا, وہ بھی ہو گئی. 300 فلائٹس بھی ان کی ہو چکی ہیں, اور جس میں 44% وڈرال بھی ہو چکا ہے, یہ بھی اس وہاں پہ مینشن ملا. پھر مجھے افغان طالبان, امارات افغانستان طالبان کا ایک جو ترجمان ہیں ڈاکٹر نعیم صاحب, ان کا وہاں پہ مجھے مل گیا ایک بیان, جو کہ انہوں نے ایک افغان ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ افغانستان میں ہوتے ہیں, اگر ہمارے فیصلے پاکستان میں ہوتے تو ہم بھی کب کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں امریکنز کے سامنے ڈال دیا گیا ہوتا. تو اس لیے لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی اسلام آباد میں کوئی ہمارا فیصلہ کر رہا ہے, ہمارے فیصلے افغانستان میں ہوتے ہیں. یور ٹیک سر. دیکھیں رضوان صاحب, ایک تو یہ کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے, اور صرف 1 مئی کے اندر جو وہاں پہ ہلاکتیں ہیں اور جو تباہ کاری ہے اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی, سب سے زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ان کی سیکورٹی فورسز کا, بالخصوص پولیس کا ہے, وہ سرنڈر کر رہا ہے, اور اناؤنس کر رکھا ہے طالبان نے کہ یا سرنڈر کر دیں یا مارے جائیں, اب آپ کی چوائس ہے. ایک پولیس چیف نے سرنڈر کیا, ایک پولیس چیف جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. یہ آج کا واقعہ ہے جو ایک پولیس چیف مارا گیا ہے. تو دیکھیں پانی کا جو ڈیم تھا, بڑا سب سے بڑا ڈیم ادھر کندھار میں, اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. بہت سارے علاقوں کے اندر پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے, پینے کا پانی نہیں وہاں پہ دستیاب ہے. جوں کابل کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. بڑی بڑی ہٹس جو ہیں وہ اب وہ طالبان کھیل رہے ہیں, اور اہم لوگوں کو چن چن کر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ ساری بہت سارے قبائل ان کے ساتھ خود شامل ہو رہے ہیں. اب یہ ساری ایک ایسی صورتحال ہے, اگر آج کا افغانستان آپ دیکھتے ہیں اور 20 سال پہلے کا افغانستان دیکھتے ہیں تو یقین مانے رضوان رئی صاحب, آپ کو یہ لگے گا کہ 20 سال پہلے کا افغانستان زیادہ پرامن تھا, 20 سال پہلے کا افغانستان جو ہے وہ زیادہ سٹیبل تھا. اس وقت جو نسلی تعصب وہاں پہ پھیلا ہوا ہے, نسلی جو گروہوں میں تقسیم ان کا معاشرہ ہے, جس طرح سے وہ آپس میں برسر پیکار ہے, تو یہ سوال اٹھتا ہے رضوان رئی صاحب کہ یہ جو امریکی یہاں پر آئے تھے, یہ تو تعمیر نو کرنے آئے تھے, یہ تو مستحکم پاکستان افغانستان دینے آئے تھے, یہ تو وہاں پہ ایک لبرل سوسائٹی کا نعرہ لگاتے تھے, اور وہاں پہ ہارمونی کی بات کرتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ کوہرنس لائی جائے گی ان کے معاشرے کے اندر. معاشرہ تو مزید تقسیم ہو گیا. دیکھیں پیسہ انہوں نے وہاں خرچ کیا کوئی نہیں, وار لارڈز کے ساتھ مل کر جو ہے وہاں سے اپنا سامان گزارتے رہے, وہ قابو میں کیے ہوئے تھے, انہی کو پیسے دے کر لڑاتے رہے, خود پیچھے بیٹھے رہے. یہ ساری اب صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل اقوام متحدہ کو بالخصوص جو ہے
یہ جو انہوں نے وہاں پہ اربوں ڈالر لگائے پوری دنیا سے سمیٹ کر امریکیوں نے، اس کا حساب لینا چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے. یہ پیسہ انہوں نے وہاں پہ ان کے معاشرے کے اوپر خرچ کیا ہے یا انڈیویجولز کی جیبوں میں چلا گیا ہے. یہ تو افغانستان کے اندر ان کے جو آفیشلز ہیں وہ اور وارلارڈ مل کے کھا گئے ہیں. کہاں گیا وہ سارا پیسہ؟ افغانستان کے اوپر تو نہیں لگا. افغانستان کا تو انفراسٹرکچر اسی طرح ہے، اور جو بنا تھوڑا بہت بنا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. سڑکوں کے اوپر روز IED بلاسٹ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور جو چھوٹا موٹا کام ہوا تھا وہ بھی عمارتیں کلیپس ہو رہی ہیں، وہاں پہ بازار جلا دیے گئے ہیں. تو یہ سارا کچھ وہاں پہ اس وقت ہو رہا ہے. گو کہ میڈیا اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا، نہ افغان میڈیا نہ انٹرنیشنل میڈیا زیادہ رپورٹس اس کے اوپر نہیں کر رہا. اب ہم گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہ امریکیوں کو یار کچھ نہ کہو، بس ان کو شکست کا داغ نہ لگے اور یہ یہاں سے نکل جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی دنیا الو کی پٹھی ہے ساری کی ساری، اور وہ ہماری باتوں کو جو ہے وہ اسی طرح لے گی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کمٹمنٹس کر رکھی ہیں امریکیوں کے ساتھ، اور پہلے ہم نے اتنا نقصان اٹھایا، پھر ہم نقصان اٹھا رہے ہیں پارلیمنٹ، اور دوبارہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر جبکہ وہ افغانستان کی اپنی رائیول فورسز کے ساتھ فائر بندی کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری فائر بندی صرف امریکن کو تھی، انہیں سیف پیسج دینے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر ہم قائم ہیں، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا. تو مذاکرات کچھ نکلنے کا امکان ہے سر دوحہ سے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی مسٹرسٹ بھی ہے آپس میں. میرا خیال ہے کہ باوجود اس کے کہ جیسے پاکستان کو اب کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ ممکن بنایا، اور ماضی میں بھی کئی ٹاکس پاکستان نے ممکن بنائی، مری میں ٹاکس ہوئی اور آپ کے بہت سارے اس طرح کے جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں، تو ٹیبل پہ طالبان کو لانے والے پاکستان کے ہی میرا خیال ادارے ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور میرا خیال ہے جن لوگوں کو ہم منا کے ٹیبل پہ لے آئے ہیں وہ بھی پاکستان سے ڈو مور والی کو بات ہی کرتے ہیں. مسٹرسٹ کو میں ڈو مور سے ہی تعبیر کرتا ہوں، یعنی کہ وہ ایک طرف تو سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارے ضامن ہے یا ہمیں یہاں پیس سیکیور کریں گے، لیکن جیسے بھی سول وار کی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، وار لارڈزم ابھی بھی ویسے ہی ہے. پھر مسٹرسٹ اس طرح کا بھی ہے کہ اب بھی وہاں سے کچھ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی پاکستان میں وہ جو شوراز ہیں، کوئٹہ شورا، فلانا شورا، وہ سارے پاکستان میں مقیم ہے. پاکستان اب تو سارے افغانستان جی اب وہی پاکستان اس میں بارہا کہہ چکا ہے جی وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کے ہاں چلے گئے ہیں. اور پھر اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بھی کبھی کبھی بات کی جاتی تھی. اب وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ سارے وہ تقریباً میں وہی کہتا ہوں. لیکن یہ اتنا بڑا جو یہاں پہ خلا آ گیا نا جی، وہ ٹرسٹ کا جو گیپ ہے اس کو فل کرنا بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ادھر انٹرنل ڈسینشنز اور انٹرنل ان فائٹنگ بھی بہت ہے افغانستان کے اندر. اس کو اب کنٹین کیسے کرنا ہے، ہمیں تو کنسرن ہونا چاہیے کہ پاکستان یہاں پہ اب کیا کردار ادا کرے، کہ کیا فینسنگ کافی ہے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ فینس کے ساتھ آگے وہ لوگ بیٹھ جائیں گے اور ریفیوجیز کا مسئلہ بنے گا. اچھا امریکہ اپنے پریشرز ڈالے گا، لیکن امریکہ اب کسی حد تک چونکہ اب کنارہ کر رہا ہے، لیکن بیسس کی بات ابھی میرا خیال ہے ان کے اندر ہے ابھی خواہش. بلیک واٹر والا آپشن بھی تو ہے جی. اب دیکھیں نا ان کے مڈل ایسٹ میں کوئی 20 اور 21 کو پتہ نہیں بیسز ہیں، پھر یہاں 2-3 بیسز ان کے نون ہیں افغانستان میں، اور کچھ ویسے بھی ہیں میرا ان کے اس طرح کے سپاٹس ہیں جہاں سے وہ آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے کہ وہ جانا بھی چاہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ چیمپئن بھی رہنا چاہتے ہیں اس پیس کے. اور وہ چونکہ سپوائلرز کی بات ابھی کی گئی، وہ اس میں سپوائلرز میں سمجھتا ہوں افغان گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں، وہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہے، اور اس لیے شاید آپ کے وزیر اعظم تو آپ اس کا بڑا برملا اظہار کر چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں وہاں پہ ہزارہ بچیوں کے سکول کے اوپر حملہ ہوا ہے جی بالکل. اس کا الزام جو ہے وہ ان کے اپنے لوگوں پہ آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا سپوائلر NDS سپوائلر ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی ایک وہ ISKP ہے، خراسان پروونس کی ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، انڈیا کے اپنے اور بھی وہاں پہ TTA جو ہے اور TTP پہ بھی یہ آپس میں بھی ان کے نیکسس ہیں، اور کہتے ہیں جی انڈیا کے ساتھ ان کا بڑا نیکسس ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جہاں اتنے نیکسس والے لوگ جو پاکستان کے پرٹیکولرلی اور اس خطے کے الویشن ہیں، بدخواہ ہیں، وہ جا کے اس سارے معاملہ کو آپ کیسے کریں گے؟ وزیر اعظم نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا ہمارے عمران خان نے جی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر اور افغان لیڈ افغان اونڈ پیس سیٹلمنٹ ہوگی تو معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ صرف محض بیان سے ہوگا یا نیگوسیشنز کامیاب ہوں گی؟ افغان گورنمنٹ، پھر الیکشن کا بھی شاید ایشو ہے.
غالباً طالبان تو میرا خیال اس طرح کے الیکٹورل پروسیسز پہ اس حد تک اتنا نہیں فیتھ رکھتے کہ جس میں وہ سمجھ ہیں کہ مینیورنگ مینیپولیشن ہوگی. نہیں جو افغانستان میں الیکشن ہوئے تھے جی وہ کون سے مطلب عبداللہ کو بلا کے امریکیوں نے ڈال جی وہی سارے یہ تو وہاں اور آلریڈی وہ 30% پلس تو میرا کنٹرول کر ہی رہے ہیں اور اس میں ان کا انفلوئنس جو ہے کلاؤڈ ہے. لیکن اب امریکنز کے جانے کے بعد دیکھنا ہے ہاں وہ تو میرا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے کلاؤڈ کے آگے ان کی فورس کے آگے کوئی افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ٹھہریں گی جو اندر سے ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی ہیں میرا خیال ہے. اور وہ بھی پیسہ پوسا وہاں منی گیم بھی بہت چل رہی ہے نا وہاں پہ. تو پراکسی وارز جو ہے میں نہیں آئی فورس ہی پراکسی وارز بڑھیں گے. انڈیا اس وقت اپنا رول پلے کرے گا, وہ افغان فورسز کے اندر بھی پیسہ دے گا, جہاں جہاں انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے انسیکیورٹی کرنی ہے وہ پھر ایسے کام کریں گے. اس میں ہاؤ وڈ یو کنٹین اٹ, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے لیے رئیس صاحب ایک چیز تو ہمیں